سیدی جی، ہماری قوم پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی بغیر تحقیق کیے طبیعت خراب ہونے پر کہنے لگتے ہیں کہ نظر بندی ہو گئی ہے، جادو ہو گیا ہے، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلایا جائے کہ کسی پر کالا جادو کیا گیا ہے؟ اس پہ دوائی اثر نہیں کرتی اور طبیعت سنبھلتی نہیں ہے اور دوائی اثر نہیں کرتی۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں میں وہم کی بیماری ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، ہمارے قریب ہی ایک خاتون ہے مسلمان، تو وہ کچن میں کام کر رہی تھی، ان کے ہاتھ سے پلیٹ نیچے گر کے ٹوٹ گئی، تو ہم نے سوچا کہ شرمندگی ہوگی، ان کو شرمندگی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ تمہاری نظر کی وجہ سے ٹوٹی ہے، تمہاری نظر لگی۔ ارے بھائی، ہماری پلیٹ کو ہماری نظر لگ گئی۔ تو آج کا جو مسلمان ہے اس کے اندر وہم کی بیماری ہے، غلط بزنس پالیسیز بناتا ہے اور بزنس کو نقصان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ یہ جادو وادو سب ٹھیک تو ہے، ہوتا ہے جادو، لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آج کل جس طرح مولوی 2 نمبر ہے نا، اسی طرح آج کے جادوگر بھی 2 نمبر ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ چلے گئے لوگ جو جادو کرنا جانتے تھے، اب تو یہ ایسے ہی اٹھائی گرے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے پیسے لوٹ رہے ہیں۔ پاکستان میں تو دیواروں کے اوپر بڑے بڑے اشتہار لگے ہوتے تھے، محبوب قدموں میں سنیاسی بابا آج ہی آئیے، دل کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہ کون سا جادو ہے؟ ساسوں کے لیے لکھا ہے کہ بہو کو قابو کرنے کا طریقہ۔ ہاں، وہ بہو سے بھی پیسے اینٹھ لیے، پھر جب ساس آئی اس کو کہا بہو کو قابو کرنے میں طریقہ تو ساس کو سکھا دیا، وہ بہو کو کہا ساس کو قابو کرنے کے 5000 اور دو، دونوں کو لوٹ رہے۔ ہمارا دوست تھا تو وہ کالج میں ایک لڑکی پڑھتی تھی، اب وہ اس کے پیچھے، اب وہ لفٹ نہ کرائے، تو کسی نے بتایا کہ بھئی اس طرح کا ایک سنیاسی بابا جو ہے وہ صدر میں ہے، کراچی۔ اچھا، اس وقت میں صدر کا جو علاقہ تھا وہاں پر ایرانی ریسٹورینٹس بہت ہوتے تھے، تو وہ ایک ایرانی ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہو، تو اس نے کہا کہ بھئی اتنے پیسے لگیں گے اور تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب اس دور میں تو یار دوست سے سبھی سے چندہ کیا اس نے، ہمارے پاس بھی جو پیسے تھے 200-250 روپے وہ بھی ہم نے بھی دے دیے، چندہ کرا کے اس نے اس کو 2000 روپے دیے کہ محبوب قدموں میں آ جائے گا، بولا کل تک آ جائے گا۔ اچھا، دوسری صبح جب اسکول پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ جو لڑکی تھی وہ کل رات ہی کراچی چھوڑ کے اسلام آباد شفٹ ہو گئی۔ 2000 بھی گئے۔ نہیں، جادو وادو کہاں آتا ہے، وہ پتہ ہے لوگوں کو، یہ جاہل عوام ہے، بس لوگ پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ عوام فٹ پاتھ پر جو ہے وہ طوطا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، فال نکالتے ہیں فٹ پاتھ پہ کراچی میں، وہ کہتے ہیں قرآنی فال نکالیں گے، ہاں، لوگوں کی قسمت کا حال بتا رہے ہیں، خود فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی ایک نجومی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میرا ہاتھ دیکھ کے مجھے بتاؤ میرے حالات آگے چل کے کیسے رہیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی 10 سال تک تو بڑی پریشانیاں آئیں گی، تو وہ کہتا ہے اچھا 10 سال بعد کیا ہوگا، وہ کہتا ہے 10 سال بعد تمہیں عادت ہو جائے گی۔ 10 سال تک پریشانی آئیں گی، اس کے بعد عادت ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ہیں جن کو یہ آتا ہے لیکن وہ بڑی گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں، خاص طور پر ہندوستان میں جو جادو وغیرہ جن کو صحیح آتا ہے، کلکتہ میں سب سے زیادہ لوگ ہیں ایسے، اور دوسرا یہ کہ وہاں ہندوستان میں ایک خاص قسم کے لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں اگوری بابا۔ تو وہ جو اگوری بابا ہوتے ہیں وہ کیا کرتے، وہ شمشان گھاٹ جا کے بیٹھتے،
جب کسی کی چتا کو آگ لگائی جاتی تو وہ جا کے چپکے سے چھپ کے گپت کسی کو پتہ نہ چلے اور وہاں جا کے وہ بیٹھتے. پھر جب چتا کو آگ لگاتی تو اس وقت پھر جو اس بندے کا جو نفس ہوتا وہ نکلتا جسم سے، کیونکہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے نا، اس کو پھر وہ قابو کرتے، اس کو قابو کر کے اپنے پاس لے جاتے اور اس کے بعد کیا کرتے کہ اس کو نار پہنچا کے روزانہ طاقتور بناتے. پھر اگر کوئی کسٹمر آ گیا تو پھر اس سے پیسے لیتے کہ بھائی اتنے یعنی اس میں جانور کاٹ کے ان کا خون اس کی بھینٹ چڑھانا ہوگا، تو وہ خون اس کی بھینٹ چڑھاتے، اس میں طاقت آتی، تو وہ ایک لطیفہ نفس ایک بہت طاقتور مخلوق بن جاتی. پھر اس لطیفہ نفس کو بولتے کہ جاؤ اب فلاں آدمی کے اندر گھس کے اس کے دل کو خراب کر دو، جگر کو خراب کر دو، اس کا یہ توڑ دو، اس کا وہ توڑ دو. وہ ہوتا. یہ ہے یعنی صحیح جو جادو کا طریقہ ہے. باقی وہ جو تعویذ گنڈے یہ وہ الٹی سیدھی چیزیں وہ نہیں، یہ ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ پہ جادو ہے، محفل میں بیٹھیں، گارنٹی دیتا ہوں میں، ایک محفل میں بیٹھ جائیں ختم ہو جائے گا. نہ ہو تو میرا نام بدل دیں.